بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ جی انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 600 پروں والا ایک ہیبت ناک فرشتہ 1.25 لاکھ پیغمبروں تک پیغام پہنچا کر تمام نبیوں کا معلم اور مددگار بننے والا فرشتہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تاریخ کیا ہے؟ جبرائیل معراج کی رات سدرۃ المنتہا جا کر کیوں رک گئے تھے؟ ہم اس ویڈیو میں فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ان حقائق کو پیش کریں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں۔ بحیثیت مسلمان فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر۔ فرشتے آسمانوں پر رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہے جو خطا سے پاک اور معصوم ہے۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے عائد مختلف ذمہ داریوں پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی فرشتوں کے ذمے ہے۔ ان تمام فرشتوں میں 4 مشہور فرشتے ہیں جن کے نام حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار اور سب سے برتر ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق فرشتوں کے 12 قبائل ہیں۔ ہر قبیلے میں فرشتوں کی تعداد زمین کے ذرات کے برابر ہے۔ عرش الہی کے 6 لاکھ پردے ہیں جن کے ارد گرد فرشتے ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں۔ ہر پردے کے گرد اس قدر فرشتے ہیں جتنے دریا میں قطرے، لہٰذا ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ جبرائیل کے معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے، میکائیل کے معنی عبید اللہ اور اسرافیل کے معنی عبد الرحمن کے ہیں۔ دراصل ہر وہ لفظ جو ایل کے ساتھ منسلک ہو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ بعض جگہ انہیں روح القدوس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور یہ سجدہ تقریباً 30,000 سال کی مدت میں ختم ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں نور سے پیدا کیا ہے اور تمام خواہشات و نفسیات جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے۔ تمہیں کوئی بہکانے والا اور راہ راست سے بھٹکانے والا نہیں ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کی پاکی کا انتظام کچھ اس طرح کیا گیا کہ جنت میں ایک نہر تعمیر ہوئی جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام داخل ہو کر غوطہ لگاتے ہیں اور باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں۔ غوطہ لگانے کے بعد جتنے قطرے ان کے پروں سے گرتے ہیں اللہ ہر قطروں سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اگر ایک پر پھیلا دیں تو آسمان کے کنارے چھپ جائیں۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ تاکہ اس سے آدم کی تخلیق کی جائے۔ لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اس کے بعد میکائیل، اسرافیل اور پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ لہٰذا سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کے کام پر مأمور فرمایا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام پر 1300 مرتبہ نازل ہوئے، جبکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ تمام انبیاء کرام کی سیرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اہم کردار رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے عظیم طوفان سے پہلے کشتی بنانے کا ارادہ کیا
تو وہ جبرائیل ہی تھے جنہوں نے آپ کو کشتی بنانا سکھائی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنا چاہا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو جبرائیل علیہ السلام تیزی سے کنویں کے اندر گئے اور یوسف علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے اپنے پروں میں تھام لیا۔ جب جبرائیل لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان بن کر گئے اور قوم لوط نے ان کے گھر کا گھراؤ کر لیا تو جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کے منہ پر اپنا پر یوں مارا کہ وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد قوم لوط کے علاقے کو اپنے پروں پر اٹھا لیا جو 5 شہروں پر محیط تھا اور انہیں آسمانوں پر لے جا کر زمین پر پٹخ دیا۔ جب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور اللہ کے حکم سے ایک نیک اور صالح اولاد کی خوشخبری دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی۔ مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس جبرائیل انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا۔ جبرائیل امین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ نہایت دلچسپ ہے۔ دراصل حضور کو تنہائی پسند تھی اور آپ غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا ایک دن آپ غار حرا میں عبادت کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ کو سختی سے دبایا پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ دبایا پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری دفعہ اس فرشتے نے آپ کو پھر دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا آپ اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے اور آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرما دیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگا کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے تک تندرست اور نوجوان رہتا ہے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی و مددگار بنے۔ نبی کی ہجرت ہو، جنگ بدر ہو، معراج کا سفر ہو یا کوئی اور موقع، ہر مقام پر جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک خوبصورت نوجوان دہیا قلبی کی شکل میں آپ کے پاس آتے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اصلی صورت میں دیکھوں۔ انہوں نے عرض کی آپ بقی غرت میں فلاں تاریخ کو مجھ سے ملاقات کریں، لہٰذا آپ اس دن وہاں تشریف لے گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے ایک پر پھیلا دیا جس سے آسمان کا افق بھر گیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز بھی نظر نہ آتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل ذرا یہ تو بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا
اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، مجھے اپنے رب کی قسم، وہ ستارہ میں ہی تھا۔ اس روایت کو علی بن برہان حلبی نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں نقل کیا ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملتی، لہٰذا اکثر علماء اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بے مثال خصوصیات سے نوازا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ حدود ہیں۔ جب معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام وہیں رک گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ذرا سا بھی آگے جاؤں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ انجیل اور تورات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گبرائیل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ مشہور فلسفی ابن سینا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات کے متعلق اپنی تحریر میں ایک لمبی بحث کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جبرائیل دیگر فرشتوں کی طرح نہیں، بلکہ انہیں روح کے ساتھ ساتھ عقل بھی عطا کی گئی ہے، جس کی کیفیت ماورا ہے۔ جبرائیل کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک عام فرشتے کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی، سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔